قبر روشن فرما. یہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ. سیدنا امیر معاویہ غزوہ تبوک میں شاہ روم کے ساتھ جب مذاکرات خط کے ذریعے ہوئی اور واپس پلٹے رسول اللہ تو جو شاہ روم نے خط لکھا تھا پورے اجتماع میں سیدنا امیر معاویہ نے پڑھ کے رسول اللہ کو سنایا تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کی وحی کو لکھنے والے امانت دار. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کل سحر ونصب ینقطع الا سحری ونصبی. قیامت والے سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، کسی سے نسب کی بنیاد پہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن میں محمد کا رشتہ قیامت والے بھی قائم رہے. تو امیر معاویہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے. رسول اللہ نے دعا کی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں معاویہ کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما. ساتھ رسول اللہ نے فرمایا وقیل عذاب. اللہ میں دعا کرتا ہوں امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے. اللہم اجعلہ ہادن. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعلہ ہادیا. اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدیہ ہدایت دینے والا، ہدایت کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے. ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا دے. یہ محمد مصطفیٰ سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. محدثین نے لکھا ہے 6 دعائیں حضور نے امیر معاویہ کا نام لے کے کی ہے. رسول اللہ دعا فرما رہے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کی توہین کرتے ہیں. رسول اللہ نے امیر معاویہ کو جنت میں جانے کی بشارت. ایک پہلے حدیث پڑھتا ہوں جو سیدنا امیر معاویہ کی ماں کے متعلقہ ہے. یہ سیدہ ہند ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی ماں ہے، حضور کی ساس ہے. جب یہ مسلمان ہوئی نا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی. یہ بات انتہائی پیاری ہے اور سننے والی. سیدہ ہندہ فرماتی ہے رسول اللہ کے پاس مسلمان ہو بیعت لینے لگے حضور. ہند کی بیعت ہونے لگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ہندہ اسلام پر آنے لگی ہے، اسلام پر بیعت کرنے لگی ہے، چوری نہیں کرنی. تو سیدہ ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر جو ہے نا وہ خرچے میں تھوڑی سی تنگی کرتا ہے، تو اگر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال میرے پاس ہوتا ہے گھر کے خرچے کے لیے لے لو تو یہ تو چوری نہیں ہوگی. فرمایا نہیں یہ چوری نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر تو اجازت ہے تو ٹھیک. فرمایا معروف طریقے سے لینا، ضرورت کے مطابق لینا. پھر آپ نے فرمایا دوسری شرط اسلام میں عورت کے لیے یہ ہے کہ زنا نہیں کرنی. اور ہند کا جواب سنیے، امیر معاویہ کی ماں کا جواب سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں زنا نہیں کرنی. سیدہ ہند فرماتی ہیں آزاد عورت، خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یا رسول اللہ خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے. حیران کن بات سنی ہے، کہتی ہے رسول اللہ آزاد عورت، خاندانی عورت، نسب والی عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یہ تو بدگماش اور پھرنے چلنے والی عورتوں کا کام ہے. یہ خاندانی عورتوں کا کام ہے جو آپ مجھ سے وعدہ لے رہے ہیں. جس کی ماں اس لحاظ سے اتنی پاکیزہ ہو اس کا بیٹا امیر معاویہ ہے. آپ کے باپ کو پڑھ لو بخاری میں. بخاری کا تو آغاز حدیث شروع میں ہی حدیث ہرقل موجود ہے. ہرقل نے کیا پوچھا تھا ابو سفیان سے؟ امیر معاویہ کے باپ بھی تھے نا، کہ آپ نے سچی سچی بات کہنی ہے. بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں نبی پاک کی شان اور تعریف. ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹی بات کہہ سکتا تھا، لیکن میرا جو خاندانی وقار ہے، عزت ہے، وہ مڑے آڑے آ گیا. میں نے محمد کے بارے میں ایک جھوٹ نہیں بولا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے جو کفر میں جھوٹ نہ بولتا ہو. کبھی غیرت آئی ہے کہ اس کو اسلام کے اندر کہا جائے یہ جھوٹ بولتا ہے؟
وہ کافر تھا اور جھوٹ نہیں بولتا تھا کہ امیر معاویہ کا باپ ہے، صحابی رسول ہے، سیدہ ہند جو ہے وہ رسول اللہ کی صحابیہ اور ساس ہے، امیر معاویہ کی ماں ہے، یہ خاندان ہی ان کا جاہو جلال ہے۔ پڑھ لیجئے سیدنا امیر معاویہ کی شان کو اور مقام کو۔ ایک حدیث سناتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اول جیش من امتی، سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے یغزون البحر، جو سمندر میں جہاد کرے گا، اور جب میں محمد بشارت دیتا ہوں وہ سارے کا سارا گروہ جو ہے وہ ان پر جنت واجب ہے۔ بتایا جائے کوئی تاریخ دان، کوئی مورخ، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی پڑھا لکھا انسان مجھے بتائے کہ بحری بیڑا بنایا کس نے اور بحری بیڑے پہ جہاد کس نے کی ہے؟ امیر معاویہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہے تو پیش کرو۔ رسول اللہ کی خبر ہے کہ جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جو پہلا لشکر بحری بیڑے بنانے والے ہی امیر معاویہ۔ رسول اللہ نے روکا، اور حضرت عمر کتنے مدبر تھے، کتنے عظیم انسان تھے، سید امیر معاویہ نے کیا فرمایا کہ میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں نہیں یہ کام نہیں ہو کرنا، ہم لوگوں کو سمندروں کے حوالے کر دے، موجوں کے حوالے کر دے، نہ آنا نہ جانا نہ پتہ پا کیا ہو رہا ہے۔ میں اسلامی لشکر کو، فوجوں کو سمندر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ پھر سیدنا عثمان خلیفہ بنے، سیدنا امیر معاویہ نے پھر پیغام بھیجا مجھے بحری بیڑا بنانے دیا جائے، اس پہ جہاد شروع کرنے دیا جائے۔ گورنر تھے نا، یہاں بڑے بڑے جزائرے ہیں اور ان کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عثمان نے اجازت دے دی تھی، امیر معاویہ نے ایک سال میں سینکڑوں بحری بیڑے بنا کے اتار دیے سمندروں میں اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بشارت رسول اللہ نے فرمائی۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 12 خلیفے نہیں آئیں گے۔ بتاؤ پورے کرو 12 خلیفے۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ چھٹے خلیفہ امیر معاویہ ہے۔ 6 تو بعد میں ہے نا، 6 میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن اور سیدنا امیر معاویہ۔ 12 خلفاء، شیعہ جس کو موڑ دیا نا 12 اماموں کی طرف سے، حدیث کا معنی ہی بدل دیا، کہتے ہیں 12 اماموں۔ رسول اللہ نے 12 خلفاء کہے۔ سیدنا حسین خلیفہ نہیں بنے، زین العابدین خلیفہ نہیں بنے، امام باقر خلیفہ نہیں بنے، جعفر صادق خلیفہ نہیں بنے، باقی سارے ائمہ جو شیعہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، حالانکہ یہ اہل سنت کے امام ہیں، سارے خلیفہ نہیں بنے۔ نیک ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، پرہیزگار ہیں، آل علی ہیں، اولاد علی ہیں، رسول اللہ کی آل میں سے ہے، ان کا احترام ہے، اکرام ہے سارے کے سارے ائمہ کا، لیکن خلیفہ نہیں بنے۔ خلیفہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، اس کے بعد امیر معاویہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب فتنوں پر سیدنا امیر معاویہ نے پوری طرح گرفت کر لی نا، تو میں روزانہ دعا کرتی تھی، اے اللہ عائشہ کی عمر امیر معاویہ کو لگا دے۔ امی عائشہ فرما رہی ہے میری عمر ہے اللہ معاویہ کو لگا دے تاکہ یہ فتنے جو ہیں سارے ختم ہو جائے۔ امیر معاویہ، رسول اللہ سو رہے، سیدہ ام حرام فرماتے رسول اللہ سو رہے تھے میرے گھر میں، اچانک آپ جاگے اور مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا میں نے ابھی خواب میں ایک بحری بیڑے پہ چڑھا ہوا بات اپنے فوجیوں کا، اپنے سپاہیوں کا، اپنے ساتھیوں کا لشکر دیکھا ہے، ایسے لگ رہے تھے جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور میری امت کا ایک گروہ سمندر میں جہاد کرے گا، بادشاہوں کی طرح وہ جہاد سفر کرے گا اور بیٹھے گا، مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ ام حرام کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ فرمایا تم بھی اس گروہ میں شامل ہو۔ وہ کون سا بحری بیڑا تھا؟ امیر معاویہ کا، جس میں آپ نے جہاد کیا۔ ام حرام اس لشکر میں موجود تھی۔ ام حرام جب سمندر سے واپس نہ پہنچی تو اپنی سواری سے گری اور فوت ہو گئی، اس لشکر میں شریک تھی جس کی خبر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بحری بیڑا چاہے گا جس میں ام حرام ہوگی اللہ اس پورے گروہ کو معاف کر کے جنت کا وارث بنائے گا۔ اس سبا سالار امیر معاویہ ہے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی احادیث نہیں ہے۔
آئیے جنگ کی طرف، جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف بڑھتے۔ یہ امیر معاویہ کی شان کو سامنے رکھے، یہ سیدنا عثمان کے شہادت کے منظر کو سامنے رکھے۔ سیدنا علی یہاں سے مدینہ سے حالات سے پریشان ہو کے آپ کوفہ کی طرف، عراق کی طرف چل رہے۔ امی عائشہ مکہ میں تھی، حج کے لیے گئی ہوئی، پیچھے یہ عثمان کی شہادت کا منظر پیش ہوا، وہاں سے پورا واقعہ پہنچا۔ سیدنا طلحہ بھی ہے، سیدنا زبیر بھی ہے، سیدہ عائشہ بھی ہے اور اصحاب رسول بھی ہے۔ یہ مکہ میں اجلاس ہوا حج کے بعد۔ عثمان 18 ذی الحجہ کو شہید ہو گئے، 10 کو 9 کو حج ہوتا ہے، 18 کو آپ شہید ہو گئے۔ مدینہ میں اطلاع پہنچی، سیدہ کائنات نے فرق پوچھا گیا، علی فرما وہ عراق کی طرف، وہاں سے ساتھی لے کے عراق کی طرف چل نکلے۔ فرمایا جانا چاہیے، علی پاک سے مذاکرات کرنے چاہیے، علی رضی اللہ کو سمجھانا چاہیے، علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے۔ صحابہ نے کہا اماں جی اگر آپ جاتی ہیں تو یہ بات ہو سکتی ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ سیدنا عثمان کے خون کا معاملہ ہے، خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں خون تو عثمان کا ہوا، امیر معاویہ کو کیوں پریشانی ہے؟ امیر معاویہ کے چچے کا بیٹا ہے عثمان۔ قرآن پاک کو پڑھے، فمن قتل مظلوما، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 پڑھے، جو شخص مظلوم شہید ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں عثمان مظلوم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ومن قتل مظلوما، جو مظلوم قتل کر دیا جائے، اس کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ فقد جعلنا لولیہ سلطانا، فرمایا اس کا ولی جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے، اس کا وارث جو ہے، اس کو ہم غلبہ دیں گے۔ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے قتل کے بدلے کے لیے، قصاص کے لیے آواز اٹھائے، اگر اٹھائے تو اللہ اس کی مدد فرمائے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور صحابہ کرام نے، ابن عباس نے خود فرمایا سیاد کو پڑھ کے کہ اے امیر معاویہ کا حق ہے کہ عثمان مظلوم ہے۔ سیدنا عفان بن عثمان، عثمان کے بیٹے علی کے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، آپ گورنر ہیں، وقت کے آگے میں سے لا کے گئے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارا باپ عثمان شہید ہوا ہے، آپ اس کے لیے آواز بلند کریں۔ عثمان کے فضائل اور شہادت کا پورا منظر امی عائشہ کے پاس، طلحہ اور زبیر کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ وہاں سے یہ قافلہ ادھر سے عراق کی طرف، ادھر مکہ سے عراق کی طرف سیدہ عائشہ کا قافلہ نکلا۔ امی عائشہ جنگ کے لیے نہیں آئی، امی عائشہ اختلاف کے لیے نہیں آئی، اس گروہ کو سمجھانے آئی۔ جب یہاں پہنچی، اونٹ پر، جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ امی عائشہ اونٹ پر سوار تھی، جس کو وجہ شہرت ملی اور یہ جنگ جمل اس کا نام کرا۔ امی عائشہ کے اونٹ کی وجہ، سواری کی وجہ سے مذاکرات ہوئے، لڑائی نہیں ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ سیدنا عثمان کے ورثاء کا یہ مطالبہ تھا کہ اے علی، آپ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، قصاص لیں۔ اگر آپ نے نہیں لینا، حالات اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو وہ ہمارے حوالے کریں، ہم جانے اور وہ جانے۔ سیدنا علی فرماتے تھے نہیں، ابھی حالات درست نہیں، شورش ہے، حالات خراب ہیں، باغی بپھرے ہوئے ہیں، زیادہ تعداد میں ہے، حالات خراب ہو گئے، آپ میری بیعت کریں، بیعت کرنے کے بعد خلافت مضبوط ہونے کے بعد ان بندے کو چن چن کے ماریں گے۔ تابعین صحابہ فرماتے ہیں عثمان کے سارے قاتل کتنے بھی تھے پاگل ہو کے مرے۔ فرمایا ان کو قتل کریں گے لیکن حالات درست ہونے دیں۔ وہ فرماتے تھے نہیں، وہ کہتے تھے ہمارے حوالے کریں۔ آپ یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ شام میں ہیں اور میں ادھر ہوں، آپ کو ایک قاتل حوالے ادھر جا کے کروں، آپ نے خلافت کو مانا نہیں ہے، بیعت کی نہیں ہے، کیسے حوالے کروں؟ اے نہیں ہو سکتا۔
اور یاد رکھیں ایک امیر معاویہ کا طلحہ و زبیر کا موقف تھا، ایک سیدنا علی کا موقف تھا. وہ بھی کہتے تھے ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. سیدنا علی فرماتے تھے حالات درست ہوں گے تو بدلہ لیں گے. یہ دونوں کا موقف تھا، دونوں حق پر تھے، اور سیدنا علی حق کے زیادہ قریب تھے. موقف سیدنا علی کا درست تھا، لیکن ماجور ہے، وہ صحابی رسول ہے، نیت خالص ہے، عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. قصاص کا مسئلہ ہے، اس بنیاد پہ لڑے. جب کوئی شہید ہوتا تھا تو جنازہ سیدنا علی پڑھاتے تھے. میں پوچھتا ہوں کافروں سے لڑے تو لونڈیاں بنتی ہے، یہاں کسی عورت کو لونڈی بنایا گیا. جب کافروں سے لڑتے ہیں ان کا مال غنیمت بنتا ہے، یہاں کوئی مال غنیمت بنایا گیا. رسول اللہ کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، دونوں کا دین، دونوں کا ایمان، دونوں کی دعوت ایک جیسی ہوگی. رسول اللہ نے امیر معاویہ اور علی کی دعوت کو ایک قرار دی ہے. دعوت دونوں کی ایک ہوگی، ایمان دونوں کا ایک ہوگا. سیدنا علی سے پوچھا گیا اگر ان کو کوئی بندہ مارا گیا تو کہاں جائے گا؟ فرمایا جنت میں. ہمارا بندہ کوئی اگر شہید ہوا تو جائے گا جنت میں. ان کے کوئی قیدی زخمی آتا شہید ہو جاتا، سیدنا علی خود غسل دلوا کے اس کا جنازہ آپ پڑھتے اور فرماتے امیر معاویہ ہمارا دین ایمان دعوت اسلام ایمان ایک ہے، ہمارا اختلاف عثمان کے قصاص پر ہے، ہمارا اور کوئی اختلاف نہیں. یہ رات مذاکرات ہوتے رہے صلحوں کے لیے. صلح طیب آ گئی، جنگ نہیں ہوئی ابھی، صلح طیب آ گئی. طلحہ زبیر امی عائشہ اور سیدنا علی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. صلح رات سویرے صلح پر دستخط ہوں گے، آرام کریں دونوں آپ قافلے اپنے اپنی جگہ. جب یہ قافلہ اپنی جگہ پر وہ قافلہ اپنی جگہ پر چلا گیا. اب گروہ تھا کون سا؟ وہ یاد ہے وہ کون سا؟ منافقین کا، باغیوں کا، عثمان کو شہید کرنے والوں کا. وہ کہتے تھے اگر صلح ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا مستقبل تاریک ہے، ہمیں پکڑ کے یہ چن چن کے ماریں گے، لہذا صلح نہیں ہونے دینی. جب رات کا وقت ہوا، فجر کا وقت قریب تھا، ان باغیوں نے، ان منافقوں نے سیدنا امی عائشہ کے قافلے پر حملہ کر دیا. ان بلوائیاں دھیرے جب ادھر تیر آئے تو یہ اٹھے اور ان لوگوں نے کہا معاہدہ ہوا تھا، بدعہدی ہو گئی، نعوذ باللہ. سیدنا علی کے گروہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا، انہوں نے حملہ کر دیا، لہذا جواب دو. جب ادھر سے جواب شروع ہوا انہوں نے کہا دیکھو سیدہ عائشہ کے قافلے نے ہم سے رات کو وعدہ کیا، بدعہدی ہو گئی ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں. اندھیرے میں غلط فہمی میں جنگ شروع ہو گئی، بندے قتل ہونا شروع ہوئے. نہ اس گروہ کو یہ گروہ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا، وہ گروہ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا. کروایا اندھیرے میں کس نے تھا؟ اس منافقوں کے گروہ نے. حملہ تو کروانے والے یہ تھے. جب سویر ہوئی، بندے مارے، میتیں پڑی ہوئی. طلحہ زبیر آئے، اماں جی عائشہ اگر آپ باہر نکلیں تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے. آپ آئے، سیدنا علی کو سمجھائے، آپ نکلے، آپ ماں ہیں، دونوں کی طرف احترام ہے، آپ نکلے. امی عائشہ صدیقہ اونٹ پہ چڑھ کے باہر نکلی، جس وجہ سے وہ جنگ جمل کہا جاتا. آپ کا ارادہ کیا تھا؟ اس قافلے کے بعد جا کے میں کہوں کہ لڑائی بند کرو، ان کو بھی سمجھاؤں، ان کو بھی سمجھاؤں. لیکن ان منافقوں نے کیا کہا شیر خدا سے، علی مرتضیٰ سے، اے علی وہ دیکھو جنگ بھڑکانے امی عائشہ آ رہی ہے، وہ ان کی قیادت کر رہی ہے، ہمیں ذرا کھول کے اجازت دے. حالانکہ امی عائشہ صلح کے لیے آ رہی تھی. امی عائشہ کے اونٹ پر حملہ کر دیا گیا، اونٹ کے پیروں کو زخمی کر دیا گیا. امی عائشہ صدیقہ اس سے گری،
اور ایک گڑھے میں گرے تھے. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، بہن کو امی عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور سیدنا علی کو جا کے اہل احوال بتلایا کہ امی عائشہ تو اسے رابطے کے لیے آئی تھی. تو سیدنا علی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جنگ ختم کر دی جائے. یہی جنگ کا خاتمہ ہوا ہے. امی عائشہ صدیقہ کو عزت اکرام کے ساتھ واپس بھیجا گیا ہے. غلط فہمی میں جنگ ہوئی ہے. ان کی نیت بھی درست ہے، ان کی نیت بھی درست ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک خبر ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی. مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی. سارے صحابہ پتھر لا کے مسجد نبی میں لگوا رہے ہیں. ہر صحابی جاتا ہے ایک پتھر لاتا، عمار جاتے 2 پتھر لاتے. حضور نے دیکھا، حضور نے اس کے اوپر سے مٹی جاڑی، فرمایا او عمار آدمی اچھا ہے، بڑا محنتی ہے، 2 پتھر اٹھاتا ہے، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ عمار کی حدیث ہے. یہ بڑی یاد ہے شیعوں کو، رافضیوں کو، تاریخ دانوں کو، سارے بندوں کو، کیونکہ یہ حدیث طرف جاتی ہے سیدنا علی کی طرف، کیونکہ سیدنا علی کے ساتھ تھے کون؟ عمار بن یاسر. شہید ہوئے جنگ صفین میں، مشہور بات. تو کہتے ہیں یہ باغی گروہ امیر معاویہ کا ہے، لہذا امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر. اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی حدیث رسول کے مصداق امیر معاویہ ہے؟ یہ جنگ تو یہاں ختم ہوتی ہے. اگلی جنگ جو کہ صفین ہے، اس کے ساتھ و اسباب و واقعات کیسے بنے اور دوسری پھر جنگ کیسی شروع ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس کی دوسری طرف سے سالار اور کمانڈر نگران فرما رہے تھے، اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عمار بن یاسر سیدنا علی کے ساتھ تھے. پھر یہ کیسے شہید ہوئے؟ اور اس کو رسول اللہ نے باغی گروہ فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا عمار کو. تو یہ سیدنا علی کے ساتھ تھے، تو سیدنا علی کی طرف سے آ کے صفین میں شہید ہوئے. تو امیر معاویہ کا گروہ باغی ٹھہرا. یہ حقیقت نہیں ہے. ہم نے اس گروہ کو نہیں چھوڑنا. وہ یاد ہے وہ گروہ جس نے کس کو شہید کیا؟ عثمان. اگلے جمعے میں انشاءاللہ وضاحت کریں. یہی گروہ عثمان کا قاتل، یہی گروہ شیر خدا کا قاتل، یہی گروہ خارجیوں میں بدلا، یہی گروہ اسلام سے نکل گیا. عثمان کی پھر بد دعا تو لگنی تھی نا. یہی گروہ عمار کو شہید کرنے والا ہے. اس گروہ کو آپ نے آخر تک نہیں چھوڑنا. جب جنگ صفین میں ہم داخل ہوں گے اور وہ آئندہ خطبہ میں بات تفصیل ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.